تو صحابہ تو 14ویں کا چاند ہے نا، اوے جس کو نور مصطفیٰ جان رحمت سے ملا ہو اس کے نور کو کون کم کر سکتا ہے؟ میں نے کہا تم کوشش کر لو پترا، ٹیل لال ہے، تو 14ویں کے چاند کی طرف کر کے منہ تھوکے پھینکے گا نا، وہ تھوک تیرے منہ پر پڑے گی۔ قیامت تک کے لیے میرے نبی کے ابو بکر بھی چمکتے رہیں گے، میرے نبی کے عمر بھی چمکتے رہیں گے۔ تو آج کے کیڑے مکوڑے کہیں ان کی بات نہ کرو تو ان کی ہم بات کیسے سن سکتے ہیں؟ رب رسول نے اتنا مقام عطا کیا ابو بکر صدیق کو، ان کا مقام کسی کے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ ادھر 4 لونڈے اکٹھے ہو کے ابو بکر کے خلاف بکواس کر کے سمجھے اے جی ان کی بات ختم ہو جائے گی۔ او بیٹا، مصطفیٰ جان رحمت نے جس ابو بکر کو ہر مقام پر اپنے ساتھ رکھا ہے نا، حضور نے دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھا ہے اور وصال کے بعد بھی حضور نے اپنے ساتھ جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، قیامت کے دن بھی منظر دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ بلند پایا مقام عطا فرمایا جہاں تک عقل انسانی کی انتہا ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اس مقام کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس قدر بلندیاں عطا فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ وقت بھی سب کو یاد ہی ہے جب بستر پر علی کو چھوڑا ہے اور ساتھ ابو بکر کو لے کر گئے ہیں۔ میں نے کہا جن کو بستر پر چھوڑا ہے ان کی بات تو کرتے ہو، جن کو حضور ساتھ لے کر گئے ہیں ان کا ذکر تمہیں یاد نہیں؟ جی ہم علی والے ہیں۔ اور میں نے کہا سن، علی والا وہ ہوتا ہے جو سارے صحابہ کو مانتا ہے، ہم علی والے ہیں، علی کی بات کر کے باقی صحابہ پر بکواس کرنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ یہ مولا علی نے بتایا ہے کنز العمال کے اندر، دیگر روایات میں دکھا سکتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں سنو، جو ابو بکر و عمر پر علی کو فضیلت دے گا نا تو پھر علی کی جوتیاں کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا میں اس کو ایک الزام لگانے والے کی جو سزا ہوتی ہے نا وہ سزا میں اس بندے کو دوں گا۔ میں کہا پتر جے تے کھانے نے علی دے لتر تے ہو جاتے یار، کیونکہ علی خود بات کر رہے ہیں، ہماری نہ مانو، او علی کی ہی مان لو۔ مولا علی جب یہ بات کر رہے ہیں، آپ فرماتے جس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے ابو بکر کو مصلی عطا فرمایا تھا نا، مجھے کوئی بیماری تو نہیں تھی، میں تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن حضور نے ان کو امامت کا مصلی عطا کیا۔ تو جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دینی معاملات کے اندر ہمارا امام بنا دیا، ہم نے دنیا کے اندر بھی ان کو ہی اپنا امام بنا لیا۔ علی بھی پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں ادا کر رہے ہیں، اس ابو بکر کا یہ مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے فرمایا مروا الی ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جاؤ ابو بکر کو کہہ دو میرا مصلی سنبھال لیں۔ صحابہ کہتے ہیں حیرانی کا معاملہ ہے، ابو بکر ہے نہیں، عمر آگے کھڑے ہو گئے، عمر کی آواز تھی اونچی، حضور کے کانوں تک آواز گئی۔ فرمایا کون ہے؟ محبوبہ عمر ہیں۔ عمر کوئی عام ہے؟ یہ اس عمر کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ظل عمر، صحابہ عمر جن گلیوں سے گزرتے ہیں شیطان رستے بدل لیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر والا قلبہ، رب نے میرے عمر کی زبان پر بھی دل پر بھی حق کو جاری کر دیا ہے۔ رضا اللہ رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ، فرمایا جس نے رب کو راضی کرنا ہے عمر کو راضی کر لے، جس نے عمر کو راضی کرنا ہے وہ رب کو راضی کر لے۔ عمر کی رضا میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا میں عمر کی رضا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ ابو بکر کا مقام جدا گانا ہے۔ مصلی پر عمر کھڑے ہیں، آواز مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں میں گئی، فرمایا میرے مصلی پر کون ہے؟ محبوبہ عمر۔ فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، فرمایا سنو جس قوم کے اندر میرا ابو بکر موجود ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے کہا ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر امامت نہیں کر سکتے، تو آج کے کالے کلوٹے ان کے بارے میں بکواس کر کے یہ سمجھے جناب ہماری ساری عبادتیں قبول ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے منافی بات ہے بھائی۔ قرآن نے ان کا مقام بیان کیا، حدیث مصطفیٰ نے ان کا مقام بیان کیا، ان کا مقام کسی کے گھٹانے سے کاٹ تھوڑی سکتا ہے۔ شیخ موقع کی وہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، مجھے پسند بڑی آتی ہے۔ آپ فرماتے تسی ویکھیا کدی 14ویں دا چاند؟ حضرت ویکھیا ہے۔ فرمایا جب پوری آب و تاب سے چمکتا ہے نا تو کتے بھونکتے ہیں، چاند کو کیا ہوا ہے اتنا چمکی جا رہا ہے؟ فرمایا کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ کتے کے بھونکنے سے چاند کا نور کم ہو گیا ہو؟ فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہی مثال صحابہ کی ہے، نبی کے یاروں کی ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، صحابہ چاند کی طرح چمکتے ہی رہتے ہیں۔ صحابہ تو 14ویں کا چاند ہے نا،
ओए जिस को नूर मुस्तफ़ा जान रहमत से मिला हो उसके नूर को कौन कम कर सकता है। मैंने कहा तुम कोशिश कर लो पुत्रा, टेल लाल है, तू 14वीं के चांद की तरफ करके मुंह थूक के फेंकेगा ना, वो थूक तेरे मुंह पर पड़ेगी। क़यामत तक के लिए मेरे नबी के अबू बकर भी चमकते रहेंगे, मेरे नबी के उमर भी चमकते रहेंगे। कोई लाख उनके बारे में बातें करता रहे, वो बेवकूफ़ अपनी ज़ुबान ही गंदी कर रहा है, सहाबा के बारे में बकवास करके अपने बातिन को, अपने ज़ाहिर को बर्बाद कर रहा है। उलमा फरमाते हैं कि बाकी भी सहाबा हुजूर के ही सहाबा हैं, लेकिन अबू बकर वो वाहिद सहाबी हैं जिनके सहाबी होने को कुरान ने खुद बयान किया हुआ है। कुरान ने इनको साहिब रसूल बयान किया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर परेशान ना हो, और ये काफिर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रब का वादा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। महबूबा ये कुछ भी कर ले, रब का तेरे साथ वादा है, ये तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो रब ने ऐसा सकीना नाजिल कर दिया। अब ये वाली नेकी अबू बकर की वो मकाम रखती है कि किसी ने बात कर दी दौरे उमर के अंदर, हज़रत उमर के सामने बात हुई, आपने पूछा, फरमाया मेरे कानों में आवाज़ आई है किसी ने ये कहा है उमर का मकाम अबू बकर से बढ़ गया है, उमर अबू बकर से ज़्यादा मकाम रखता है, मैंने ये सुना है, हज़रत बात हुई है। आप रो पड़े, रोकर फरमाने लगे जानते नहीं हो अबू बकर का मकाम क्या है। उमर खुद बयान कर रहे हैं, फरमाया लैलतु अबी बकरिन खैरुम मिन अहले उमर। और सुनो मेरा अकीदा ये है, उमर के सारे ख़ानदान की नेकियां एक तरफ हैं, अबू बकर की वो गार वाली नेकी इन सारी नेकियों से ज़्यादा मकाम रखती है। फरमाया उमर के सारे ख़ानदान की नेकियां भी होना तो अबू बकर की एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। मैंने कहा यार उमर की नेकियां अबू बकर के बराबर नहीं हैं, तो ये छनकने मनकने उनके बारे में बातें करते हैं, इनकी क्या औकात है। जब उमर नहीं पहुंच सके अबू बकर के मकाम को तो ये क्या बात कर सकते हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने वो जुदा गाना मकाम अदा किया अबू बकर को। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पूछा मन हुआ अश्जाउन्नास, साहबा सबसे दलेर कौन है, सबसे बहादुर कौन है। लोग बैठे थे, कहने का हज़रत अंता आप हैं। फरमाया ला नहीं, फरमाया भाई अश्जाउन्नास हुआ सिद्दीक, फरमाया लोगों में से सबसे बहादुर मेरे नबी के सिद्दीक़ अकबर है। मैंने कहा हमारी ना मानो अली की मान लो, अब अली की तुम्हें सुना रहे हैं। ऐ जी हम अली वाले हैं, हम तो बस अली की बात करते हैं। एक वो अजीब सा इंसान है, मैं नाम उसका लेता नहीं, ना उसकी शक्ल है इस काबिल उसका मैं नाम लूँ। कहते जी बात यह है कि हुजूर ने फरमाया हौज़े कौसर पर ना सबसे पहले अली आएंगे, तो इससे पता चला कि अली का मकाम सबसे ज़्यादा है। और मैंने कहा पढ़ने वाली आँख होती तो सारी रिवायतें पढ़ लेती, ये वाली रिवायत तुझे नज़र आ गई है, दूसरी रिवायत मैं सुना देता हूँ। ऐजी हुजूर ने फरमाया हौज़े कौसर पर सबसे पहले अली आएंगे, तो अली का मकाम सबसे ज़्यादा हो गया। मैंने कहा तिरमिज़ी की रिवायत है भाई, ना हो तो जो सज़ा तुम को हमें कबूल है। तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत लिखी हुई है, मौला अली को हुजूर ने ये फरमाया अली तो हौज़े कौसर पर सबसे पहले आएगा। लेकिन अबू बकर की तुम बात नहीं करते, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अंता साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़। अबू बकर तू गार में भी मुस्तफ़ा का साथी है, तू हौज़े कौसर पर भी मुस्तफ़ा का साथी है। ये वाली रिवायत तुम्हें नजर क्यों नहीं आई? जिनको सिर्फ हौज़ की बात की है वो तुम्हें याद है, जिनको हुजूर ने कहा गार में भी अबू बकर मेरे साथ होगा, हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ होगा। और जो बाद में आए, क्योंकि अली हुजूर से पहले तो नहीं आ सकते ना, हुजूर के साथ, हुजूर से पहले तो अली नहीं ना आ सकते, सबसे आगे तो हुजूर ही है ना। तो जो बाद में आए उनकी बात कर रहा है, जो मुस्तफ़ा के साथ ही आए उनकी बात ही नहीं कर रहा। हम हर एक को मानते हैं भाई, रब ने अहले सुन्नत को ये इम्तियाज अता किया है, हम नबी के हर गुलाम के गुलाम हैं। लेकिन ये सुन ले बात, जिसका जो मकाम है उसको उसी मकाम पर रखा जाएगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जी हुजूर ने गदीर खुम के मौका पर अली का हाथ पकड़ा था। मैं कहा इसका भी सुन ले जवाब। अली का हाथ हुजूर ने थामा है,
یہ فضیلت ہے۔ اب سنو، تمہیں یہ والی بات یاد ہے، پوری باتیں یاد کیوں نہیں کرتے؟ کریم آقا نہ آئے، میں وہی بات کر رہا تھا پہلے بھی کہ خالی یہاں پر بات نہیں ہے، حضور نے دنیا میں بھی ساتھ رکھا ہے نا، اور حضور نے قبر مبارک میں بھی ساتھ رکھا ہے، لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ حضور آئے، ترمذی کے اندر روایت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر آئے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضور کے جملے قربان جاؤں کمال کر دیا۔ فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو؟ محبوبہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا صحابہ اس منظر کو یاد کر لو۔ حضور یاد کر لیں، معاملہ کیا ہے؟ حضور نے جواب دینا تھا۔ فرمایا سنو صحابہ، اور دیکھ رہے ہو نا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ فرمایا صحابہ منظر یاد کر لو، ایک دفعہ دوبارہ بھی دیکھو گے۔ محبوبہ کب؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب حضور جلوہ گر ہوں گے نا، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے مصطفیٰ کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ابو بکر سب سے بڑے عالم، ابو بکر۔ ایسی ایسی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا، تو اب صحابہ میں نا یہ اختلاف ہو گیا، بھائی حضور کا تدفین حضور کی کہاں پر کرنی ہے؟ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں پر کریں۔ کوئی کہتے ہیں جنت البقیع میں کر دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں فلاں جگہ کر دیتے ہیں۔ اب کسی کو روایت تو پتہ ہی نہیں تھی۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، فرمایا یار سارے بیٹھ جاؤ، مجھے مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی ہے۔ کسی کو حدیث یاد نہیں، ابو بکر کو یاد ہے، سب سے بڑے عالم۔ کہا کیا یاد ہے؟ کہا ہجرت کی رات حضور نے مجھے بتایا تھا، ابو بکر انبیاء کا جدھر وصال ہوتا ہے نا، ان کی تدفین بھی ادھر ہی ہوتی ہے۔ فرمایا حضور حجرہ عائشہ کے اندر حضور نے پردہ فرمایا، حضور کی تدفین ادھر ہی ہوگی۔ پھر ایک نیا مسئلہ چھڑ گیا، یہ بات سنیں گے مزہ آ جائے گا۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک رابی آ گیا، کہنے لگا جی حضور نے مجھے کہا تھا کہ جب مال آئے گا نا تو 3 مٹھی کھجوریں میں تمہیں دوں گا، اب 3 مٹھی کھجوریں مجھے دیں۔ اب مال ہے بیت المال کا، تو وہ ایسے تو نہیں دے سکتے نا، نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، پورا پورا ہی دینا ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ حضور کی مٹھی میں کھجوریں آتی کتنی ہیں؟ اب مسئلہ چھڑ گیا، کیا کریں؟ سارے صحابہ خاموش، کرنا کیا ہے؟ حضرت بکر صدیق کہنے لگے این علی ابن ابی طالب، اوے علی کی طرح علی کو بلا کے تو لاؤ۔ مولا علی کو بلا گیا، فرمایا علی 3 مٹھی کھجوریں لے کے نا اس کو دے دو اور گن کے بتاؤ کتنی ہیں۔ مولا علی نے 3 مٹھی کھجوریں لی اور اس کو دے دی۔ کہا کتنی کھجوریں؟ حضرت 21۔ فرمایا صادق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی نے بالکل سچ ہی فرمایا تھا۔ کہا حضرت یہاں پر بھی حدیث یاد ہے، کیا فرمایا تھا؟ اور تو کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں حضور نے سچ کہا ہے۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ فرمایا میرے محبوب نے کہا تھا کفی و کف علی سواء فی العدد، اور کبھی کوئی موقع آ جائے نا تو دیکھ لینا جتنی کھجوریں مصطفیٰ کے ہاتھ میں آتی ہیں نا، اتنی ہی کھجوریں علی المرتضیٰ کے ہاتھ کے اندر آتی۔ فرمایا کفی و کف علی سواء فی العدد، علی بھی کھڑے تھے بھائی، اور سارے کھڑے تھے، سب سے بڑے عالم ابو بکر، جہاں پر کسی کو روایت نہ آئی، حضرت بکر صدیق نے روایت سنائی۔ فرمایا حضور کا فرمان ہے کہ کبھی کوئی موقع بن جائے تو دیکھ لینا علی کی مٹھی نبی کی مٹھی کے برابر ہے عدد کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آخری وقت بھی آیا ابو بکر کا، زمانے نے یار غار کے وصال کا وہ منظر بھی دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وصال کا وقت قریب ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا، فرمایا بیٹا یہ جو چادر میں نے لی ہوئی نا، پرانی چادر، یہ دھو کر نا مجھے اسی میں کفن دے دینا۔ آپ کہتے ہیں ہم رو پڑے کہ نائب رسول ہیں آپ، خلیفہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں، خلیفہ امام الانبیاء ہیں آپ، لیکن آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ رو کر کہنے لگی ابا جان ہم اتنے کوئی لاوارث تو نہیں ہیں کہ آپ کو ایک نیا کفن نہ لے کر دے سکیں۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو تھے بھائیو، یہ اس ابو بکر کی بات کر رہا ہوں جس نے ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت سے وفاداری کی ہے، اور آخری وقت آ گیا ہے ابو بکر کا، لیکن انداز دیکھیے گا
अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया आयशा पुराना कपड़ा यही धोकर अबू बकर को कफन दे देना। अब्बा जी इतने लावारिस नहीं है आपको नया कफन भी लेकर ना दे सके। अबू बकर रो पड़े। फरमाया बेटा जिधर मैं जा रहा हूं ना उधर कपड़े नहीं देखे जाते, उधर देखा जाता है कि ये मुस्तफा जाने रहमत से कितनी वफा करके आ रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ज़माना गवाह है अबू बकर की वफादारी पर। हुजूर ने सहाबा के मजमे में बयान किया। फरमाया सहाबा और मैंने सबका कर्ज उतार दिया है लेकिन अबू बकर का कर्ज आज भी इस्लाम के ऊपर मौजूद है। फरमाया रब भी इसको अता करेगा। और आखिरी वक्त आया, बुलाया सबको। फरमाया यार जब अबू बकर दुनिया से चला जाए ना अली तुमने एक काम करना है। हज़रत बताइए। कहा मेरी जनाजे की चारपाई को लेकर ना हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाना और हुजूर के पास रख देना और अर्ज़ करना महबूबा हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनु का, महबूबा अबू बकर आया है और आपसे इजाज़त मांग रहा है। मैंने कहा इस रिवायत से पता चला कि अबू बकर का भी अकीदा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत दुनिया से जाने के बाद भी उम्मती की फरियाद सुनते हैं। इसीलिए तो आपने ये बात की थी। फरमाया अगर इजाज़त मिल जाए तो ठीक है वरना मुझे कहीं और दफन कर देना, जन्नतुल बकी में दफना देना। अब क्या हुआ, आशिक सादिक के जनाजे का वो मंजर ज़माने ने याद रखा और वो मंजर देखा जब अबू बकर का जनाजा उठा, आपके मुबारक जिस्म को हुजूर की बारगाह में लेकर जाया गया और सहाबा करते हैं महबूबा अबू बकर आए हैं, इजाज़त मांगते हैं। अब क्या हुआ, दरवाज़ा खुला, अंदर से आवाज़ आई औसिलिल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीबा इलल हबीबी मुश्ताकुन। और सारी बातें छोड़ो, प्यारे को प्यारे से मिला दो क्योंकि महबूब तो पहले ही इनका इंतजार कर रहे हैं। महबूब को महबूब से मिला दिया जाए। औसिलिल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीबा इलल हबीबी मुश्ताकुन। और महबूब तो पहले ही अपने महबूब का इंतजार कर रहे हैं। रब ने उनको ये मकाम अता किया। लेकिन यहाँ पर यही बात गुफ्तगू का इख्तिताम है। भाई हम अबू बकर को भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं, उस्मान और अली को भी मानते हैं, अमीर माविया को भी मानते हैं, अबू सुफियान को भी मानते हैं। यार कुरान ने बात ख़त्म कर दी तो फिर मैं और तुम कौन है झगड़े लेकर बैठ जाए, है जी उन्होंने ये किया था उन्होंने वो किया था। मैंने कहा मेरी सुन बात, अब्बे ते चाचे दी लड़ाई हो जाए ना तो मुंडे का किया के चाचे का गिरबान फाड़ ले। है जी मैं बड़ा वफादार हूं, मेरे पापा से लड़ाई कर ली है। जो समझदार बाप होगा वो थप्पड़ मारेगा उसके मुंह पे, वो कहेगा मेरे ते मेरे भरा दा मामला तू मामा लग गया और तू कौन है बीच में पड़ने वाला, तेरा चाचा ही है, तू गल नहीं करनी उनके बारे। और सहाबा के इख्तलाफ भी हुए हों तो वो बड़े जानते हैं उनका इख्तलाफ, वो जानते हैं भाई हम कौन है उनके बारे में बात कर। ज़ात दी कोड़ के लिए छतीरा में जफे, पंजाबी की मिसाल। अपनी औकात देख होए और शीशे से मुंह भी देख लिया कर कदी। ए मैं तो नहीं मानता। मैंने कहा तू ना मान, तेरे मानने की क्या औकात है। मैं नहीं मानता, तेरे मानने से क्या होगा। और जिसको इज्जतें इज्जतों के मालिक ने अता की हों और जिनकी गवाहियां अल्लाह का कुरान देता हो, कुत्तों के भौंकने से उनका मकाम कभी कम नहीं हो सकता है। ये बात रख लो याद। हर सहाबी हुजूर का हमारे सर का ताज है। और आखिरी बात है, गुफ्तगू समेटने की तरफ जा रहा हूं। हम ऐसे किसी पीर को नहीं मानते भाई जो साहबा के बारे में बकवास करता हो। जी बड़े नूरानी हैं, बड़ा चिट्टा चेहरा है हजरत का। और मैं कहता चिट्टे रंग ना बंदा नूरानी हो जाए तो फिर तो सबसे ज्यादा नूरानी अंग्रेज हैं। यह गल पहले भी करना, मैं उनके चेहरे पे बड़ा नूर है, सारे गोरे चिट्टे। ये क्या बात हुई है जी, बड़ा गोरी रंगत है। मैंने कहा अबू लहब से गोरा था ही कोई नहीं। कुरान कहता तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब जा बर्बाद हो जा, तेरे हाथ टूट जाएं। इसको अबू लहब कहते इसलिए शोलों का बाप, इसके गाल शोले की तरह चमकते थे लेकिन मुस्तफ़ा का ना हुआ। मैंने कहा सुन भाई, गोरी रंगत वाला भी हो ना, उनका ना हो तो कुरान कहता बर्बाद हो जाए, लेकिन रंग का काला भी हो, सफ़ेद रंग ना भी हो, गोरी रंगत ना भी हो, हबशा से चल के आए, मुस्तफ़ा की नौकरी कर जाए ना, तो नबी फरमाते हैं साहबा और मेरे बिलाल को आम ना समझना, जब मेराज पर गया हूं ना मैंने जन्नत के अंदर बिलाल के कदमों की आवाज़ को सुन लिया। और जिस अमीर माविया को मुस्तफ़ा ने मकाम अता किया हो यार,
حضور نے ان کی شانیں بیان کی ہوں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، باقی لذاب حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ پیر صاحب بڑے تحقیقی آدمی ہیں، اور کہتا ہے اپنے بچوں کا نام امیر معاویہ نہیں رکھنا۔ میں کہا کیوں؟ کہتا بس نام امیر معاویہ لوگوں نے رکھ لی ہے۔ میں نے کہا ہم نے تم سے کوئی رشتے کی تو بات کی کوئی نہیں جو تمہیں پریشانی ہو گئی۔ ساڈا منڈا اسی نہ رکھا، تینوں کہا دا کیڑا، ہم نے اپنے بیٹے کا نام امیر معاویہ رکھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ نام امیر معاویہ نہیں رکھنا۔ تم صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو تو یاد رکھو جہاں پر غدار موجود ہونا وہاں پر وفادار بھی موجود ہوتے ہیں۔ کوئی ایک کیڑا اٹھ کر صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا نا تو 1000 نبی کے غلام اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ ہم ہر ایک کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھو غوث اعظم بھی ہونا تو امیر معاویہ کے مقام تک نہیں جا سکتے۔ وہ داتا علی اجویری بھی ہوں، وہ بھی ہاتھ باندھ کر حضرت امیر معاویہ کے خادموں کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو تمہارا پیر کس بات کی مولی ہے جو امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، جو حضرت ابو سفیان کے بارے میں بکواس کرتا ہے؟ ہم ایسے کسی پیر کو نہیں مانتے، اس لیے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے بھائیو۔ آپ کا پیر بھی ہو نا، ہاں یہ یاد رکھو ہم نے پیر کو پکڑا اس لیے مصطفیٰ تک لے کے جائے، جو پیر خود در مصطفیٰ تک نہیں گیا وہ تمہیں کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ کسوٹی ہے، آج اگر آپ نے کسی کو جاننا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے، اس کو دیکھیں یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیسا اپنا مذہب رکھتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ اگر وہ کرے نا آئیں بائیں شائیں تو انہوں ٹھڈا مار کے اتھے سٹو جتھے ویکھن جوگا بھی نہ ہوئے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ حضور کی نظروں کے اندر کامیاب ہو جائیں، اس کا طریقہ یہ ہے یار وہ مصطفیٰ کے یار، آخری بات 1 منٹ ہے، باتیں بڑی ہیں یار، ایک بات سنو میری اور توجہ سے سننا۔ رب نے ساری دنیا میں سے اپنے محبوب کا انتخاب کیا، سارے نبیوں میں سے حضور کو اپنا محبوب بنایا، ساری کائنات میں سے حضور اللہ کے منتخب شدہ ہیں، رب نے حضور کو اپنے لیے چنا ہے۔ تو مجھے بتاؤ یار، رب نے اس محبوب کے لیے جن صحابہ کو چنا ہو تو وہ کوئی عام ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، حسنہ کا مطلب جنت، مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا اللہ نے ان ساروں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، رب ان سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور پیر صاحب کہتے جی میں تو نہیں مانتا۔ تو اب یا تو قرآن مان لو یا اس لنڈے کے پیر کو مان لو، تمہاری مرضی ہے۔ بدھ بازار والی شکریں لے کے ہم ان کو نہیں مانتے، میں کہو بیٹھ جا، تیری کیا اوقات ہے تو ان کی بات کرے۔ ہاں یہ یاد رکھو، اگر تم نے امیر معاویہ کی شان پڑھنی ہے نا تو جا کر داتا علی اجویری کی باتیں پڑھ لو، تمہیں بتائیں گے امیر معاویہ کا مقام کیا ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو ابو سفیان اور امیر معاویہ کا مقام کیا ہے تو میرے امام وقت کے امام اعلیٰ حضرت علامہ کا فتاوی رضویہ پڑھ لو، لیکن پڑھو گے تاں ہی جدو پڑھنا آئے گا۔ ہاں بڑھیا ہو گیا گلاں نے، پڑھنی تمہیں آتی نہیں ہے، اوقات تمہاری ہے نہیں، شکل تیری نین نقش شریعت دے خلاف نے، تے صحابہ دے بارے بکواس کر دے، تو بات یہیں پر آ کر ختم ہو گئی۔ ہر صحابی نبی